بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فیضان سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی کا نام سلطان بہو ہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ السلام آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ عوان سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سلطان بہو بن بازید محمد بن فتح محمد بن اللہ دتا ہے، جو آگے چل کر امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ عوان کہلانے کی وجہ سے واقعہ کربلا کے بعد جب خاندان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور مختلف واقعات پیش آئے تو انہوں نے ایران اور پاکستان کے مختلف حصوں میں یہ اختیار کرنا شروع کر دی۔ قبیلہ عوان چونکہ علوی ہونے کی وجہ سے سادات کرام کے قریبی تھے، لہٰذا انہوں نے اس غربت، تنگی اور غریب الوطنی میں سادات کرام کی مدد کی اور ان کے رفیق اور معاون بنے۔ اسی وجہ سے انہیں عوان یعنی سادات بن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدد کرنے والے کو کہا جانے لگا۔ قبیلہ عوان کی ہندوستان اور آمد خلافت عباسیہ کے آخری دور میں قبیلہ عوان نے ہندوستان کی جانب ہجرت کی اور سون سکیسر ضلع خوشاب پاکستان اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی کثیر تعداد آج بھی وادی سون سکیسر میں آباد ہے۔ آپ کے والدین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ، جبکہ والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نیک پرہیزگار، شریعت کے پابند اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ دہلی میں مغلیہ حکومت کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیا، جو ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھی۔ سون سکیسر کے گاؤں انگا کی ایک پہاڑی کے دامن میں چشمہ کے کنارے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ایک ولیہ کی نشانی کے طور پر وہ جگہ آج بھی معروف و محفوظ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے تقوی و پرہیزگاری کا حضرت زید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ دل پر محبت الہی غالب آ گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دنیا سے قطعی تعلق کی اختیار کی اور عبادت اور ریاضت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ چونکہ آپ زہری ذریعہ معاش کوئی نہ رہا تھا، لہذا کسب معاش کی خاطر مجبوراً مدینہ الاولیاء ملتان کا رخ کیا اور وہاں کے ناظم کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ جب حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کے مدینہ اولیاء ملتان میں قیام کی خبریں دہلی پہنچی تو وہاں سے ناظم ملتان کو حکم نامہ جاری ہوا کہ انہیں دہلی واپس بھیجا جائے تاکہ اپنا منصب سنبھال لیں، مگر حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد نے فرمایا، میں دنیاوی مشاغل ترک کر کے باقی عمر یاد الہی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کی یہ درخواست قبول کر لی اور مشہور مغل بادشاہ جہاں حضرت بازید محمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کو بہترین عسکری خدمات انجام دینے پر بطور انعام شورکوٹ ضلع جھنگ پنجاب کے گرد و نواح میں وسیع عریض زمین دے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین اسی جگہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت بسعادت بروز پیر ماہ رمضان المبارک 1039 مطابق اپریل 1630 میں موضع عوان شورکوٹ ضلع جھنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی۔ پیدائش سے پہلے ولایت کی بشارت والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش سے پہلے الہام ہو چکا تھا۔
کہ ان کے شکم پیٹ میں ایک ولی اللہ کامل پرورش پا رہا ہے۔ چنانچہ خود فرماتی ہیں مجھے غیب سے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ پیدائشی ولی اللہ اور طارق کی دنیا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ابھی کم سن ہی تھے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ مائدہ نے بہت خوبی فرمائی۔ بچپن کے معمولات آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی شعر خواری کے دنوں میں جب رمضان المبارک آتا تو دن بھر والدہ مائدہ کا دودھ نہ پیتے اور افطار ہی کے وقت پی لیا کرتے تھے۔ بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے سانس کے ساتھ ہو ہو کی آواز اس طرح نکلتی تھی جیسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے نہ تو کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے اور نہ ہی بچوں کے دیگر مشاغل اختیار فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نظریں جھکا کر چلا کرتے تھے۔ اگر راہ چلتے اچانک کسی مسلمان پر نظر پڑ جاتی تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ بے اختیاری پکار اٹھتا ولی اللہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر نظر کسی غیر مسلم پر پڑتی ہے اس کی بگڑی سمجھ آ جاتی ہے اور اپنے آبائی باطل مذہب کو ترک کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت سے غیر مسلموں کو قبول اسلام کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے تو مقامی غیر مسلموں کو کھلبلی مچ گئی۔ چنانچہ وہ سب حضرت بازید محمد علیہ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکایات کرنے لگے۔ والدہ ماجد نے پوچھا آخر میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا لیں گے قابل بھی نہیں۔ ایک شخص نے کہا اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ والدہ ماجد نے پوچھا حیران ہو کر پوچھا پھر کیا گلہ ہے؟ ان کے سربراہ نے کہا آپ کا بچہ ہم میں سے جس پر نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے شور کوٹ کے لوگوں کا آبائی مذہب خطرے میں پڑ گیا۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ والدہ مائدہ کے کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر فرمایا اب تم ہی بتاؤ کیا میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی کے مذہب تبدیل کر لینے میں میرے بیٹے کا کیا قصور؟ کس طرح اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے باز رکھ سکتا ہوں؟ سربراہ نے کہا قصور تو بچے کی دایا کا ہے جو اسے وقت بے وقت بازار لے جاتی ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ بالآخر حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے تختے کے ساتھ دایا کو ہدایت کی کہ وہ ایک مقرر وقت پر سلطان بہو کو باہر لے جایا کرے۔ اس کے بعد شہر کے غیر مسلموں نے اس کام پر چند نوکر رکھ لیے کہ جب سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکلے تو بازاروں اور گلی کوچوں میں ان کی آمد کی خبر پہنچا دی جائے، لہذا جب نوکر خبر دیتے تو غیر مسلم اپنی دکانوں اور مکانوں میں چھپ جاتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کمنٹس کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔